بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے مہکتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 100 سال کے فاصلے سے پائی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 سال کے فاصلے تک محسوس ہوگی۔ کون سے لوگ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے کسی کافر ذمہ جس سے اس کی حفاظت کا معاہدہ کیا ہو اور پھر اس کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رعایا کا حاکم بنائے مگر اس نے رعایا کو نیکی کی تلقین نہ کی، یعنی ان کو نیکی کی طرف بلایا نہیں، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ ایک حدیث میں ہے، جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے والد ہونے کی نسبت کی تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگھی جائے گی، مگر اس کی خوشبو نیک عمل کے احساس جتلانے والا اور ماں باپ کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا نہیں سونگھ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتیں باریک یا مختصر یا تنگ لباس پہنتی ہیں اور وہ اس حالت میں ننگی شمار ہوتی ہیں اور دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی، جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پائی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے بھی سونگھی جا سکے گی۔ اللہ کی قسم، اس کو ماں باپ کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اور وہ آدمی جو گھمنڈ کی وجہ سے اپنی چادر اور شلوار کو زمین پر گھسیٹتا ہوگا نہیں سونگھ سکے گا۔ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بنا وجہ طلاق کی مانگ کرے گی تو اس پر جنت کی خوشبو تک سونگھنا حرام ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس حال پر مرتا ہے کہ اس کے دل میں ایک مسکال کے برابر بھی گھمنڈ موجود ہو تو اس آدمی کے لیے جنت حلال نہیں ہوگی، نہ تو وہ اس کی خوشبو سونگھ سکے گا اور نہ ہی اس کو دیکھ سکے گا۔ مسکال 4.5 ماشے وزن کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو کالا خضاب کرے گی، جیسے کبوتروں کے پوٹے ہوتے ہیں، یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جنت کی خوشبو زمین پر پائی ہے، جبکہ جنت سب آسمانوں سے اوپر ہے۔ ان برے اعمال کی وجہ سے جنت کی خوشبو سے محروم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ہاں، جب یہ جہنم سے سزا پا چکے یا اللہ کی رحمت سے ان کی بخشش ہو جائے گی یا یہ ان برے کاموں سے دنیا میں توبہ کر لیں گے اور ان کا گناہ معاف ہو جائے گا تو ان کو جنت کی خوشبو بھی پہنچے گی اور یہ جنت میں بھی جائیں گے۔ فائدہ جنت کی خوشبو کا الگ الگ فاصلوں سے پایا جانا حدیثوں میں آیا ہے۔ یہ الگ الگ لوگوں کے اعمال اور درجوں کے حساب سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، وہ جس کو جتنے فاصلے سے چاہے جنت کی خوشبو پہنچا دے یا جنت کی خوشبو سے پردے ہٹا دے۔ جنت ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور پس وہ لوگ جو نیک وقت ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، اگرچہ جنت میں جانے سے پہلے کچھ سزا گناہوں کی بھگت چکے ہو، وہ بھی جنت سے کبھی نہ نکلیں گے۔ ہاں، اگر خدا کو ہی نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے، مگر یہ یقینی ہے کہ خدا یہ بات کبھی نہ چاہے گا، پس نکلنا بھی کبھی نہ ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف سے ایسا عطیہ ہوگا
جس کا سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک یہ جنت ہماری عطا ہے جس کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس جنت کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، اور بے جنتی اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی اکتائے گا نہیں اور ہمیشہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو ایک منادی اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم ناز اور نعمتوں میں رہو گے، کبھی دکھ نہ دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان جنت والوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اچھے اور نیک اعمال کے بدلے میں۔ ادنا جنتی کے 1000 انتظام سنبھالنے والے اور ان کا حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر میں جنت میں داخل ہونے والا چل رہا ہوگا کہ اچانک وہ ایک طرح کا نور دیکھے گا اور سجدے میں گر پڑے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا، کیا یہ میرے رب نے میرے سامنے تجلی نہیں فرمائی؟ اچانک اس کے سامنے ایک مرد کھڑا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، نہیں، یہ آپ کا رب نہیں بلکہ محلوں میں سے ایک محل ہے، اور میں آپ کا خدمتگار نگرانوں میں سے ایک خدمتگار نگراں ہوں، اور آپ کے لیے میرے جیسے 1000 خادم ہیں۔ پھر وہ جنتی اس خدمتگار کے آگے آگے چلے گا، وہ اپنے ادنا درجے کے محل میں داخل ہوگا، اور وہ جس چیز پر نگاہ ڈالے گا اس کی عمدگی اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کی نظر اس کے تمام ملک جنت تک پہنچ جائے گی، اور اس جنتی کی بادشاہت 100 سال کے سفر کرنے کے برابر ہوگی۔ جنت کا راستہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دین اسلام اور اس کے تمام احکام میرا راستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ جنت اور دوزخ کا مناظرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا تو دوزخ نے کہا، مجھے ظالم جابر گھمنڈی لوگوں کے ساتھ ترجیح دی گئی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو میرے اندر داخل فرمائیں گے، اور جنت نے کہا، میں بھی کم نہیں ہوں، میرے اندر بھی کمزور اور دنیا کے اعتبار سے گھٹیا سمجھے جانے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرتے ہوئے دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ساتھ جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ساتھ جسے چاہوں گا رحمت سے نوازوں گا، اور ہاں تم میں سے ہر ایک کے لیے پورا پورا بھراؤ ہے۔ پس دوزخ کی قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ وہ بھرنے کا نام نہ لے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤں مبارک رکھیں گے اور فرمائیں گے بس، تو وہ اس وقت جا کر بھرے گی، اور اس کا ایک حصہ دوسرے میں سمٹ جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے کہ دوزخ کو بھرنے کے لیے ناحق طور پر لوگوں کو دوزخ میں ڈالیں۔ اور جنت کی یہ حالت ہوگی کہ اس کو رجھانے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ جنت کون سے دنوں میں کھولی جاتی ہے؟ جنت کے دروازے 2 دن کھلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے ہر سوموار اور جمعرات میں کھولے جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کے ساتھ میں شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔